الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 70 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھ کر سنا دو ان کو، بیان کر دو ان کو نوح کی خبر۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ ان کو نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کے سنا دو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، واقعہ ان کی قوم کے ساتھ۔ اس قول لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ اگر تمہارے لیے بڑا گراں گزر رہا ہے، بڑا بھاری ہے تم پر، بڑا شاق گزرتا ہے میرا کھڑے ہونا تمہارا اور اللہ کے آیات کے ذریعے میری نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو میرا توقع اللہ کے اوپر ہے، یعنی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر کر رہا ہوں اور کسی کے کوئی ڈر خوف مجھے نہیں ہے۔ فاجمعوا امرکم، تو پھر تم سارا جمع کر لو اپنا امر، اپنا کام، اپنی تدبیر، جو کچھ بھی ہے، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، اپنے حمایتیوں کو، جو بھی، سب کو جمع کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم امۃ، پھر تمہارا امر، تمہارا کام، وہ تمہارے پر کوئی گجر، کوئی الجھن نہ رہے، بالکل یعنی کہ کلیئر کٹ ایک فیصلہ کر لو۔ ثم اقضوا، پھر فیصلہ کر لو جو کرنا ہے، الیہ، میرے لیے، ولا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت مت دو۔ یعنی کہ کھلم کھلا ایک چیلنج نوح علیہ السلام نے دے دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کے آیات سے ڈرا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نصیحتیں کر رہا ہوں، اور تمہارے درمیان کھڑے ہو کے تمہیں واضح نصیحت جو کر رہا ہوں، اگر یہ میرا کھڑے ہونا، میرا سمجھانا تمہیں، میری نصیحت کرنا، یہ تمہیں بڑا گراں گزر رہا ہے، بڑا شاق گزر رہا ہے، تمہاری برداشت سے باہر ہوا چلا جا رہا ہے، نہیں تم برداشت کر پا رہے اس کو، تو سن لو کہ میرا توکل تو اللہ کے اوپر ہے، میں اللہ کے حکم پر کھڑا ہوں، میں تو گویا کہ یہ کام کرتا رہوں گا، میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تم جو میرا کر سکتے ہو کر لو، جمع کر لو اپنے سارے کام، سارے معاملات، ساری تدبیریں، سارے پلاننگ جمع کر لو، اور اپنے جو بھی تمہارے حمایتی ہیں، ساتھی ہیں، شریک ہیں، سب کو جمع کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، اور پھر جو تم میرا کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے کوئی مہلت مت دینا۔ کھلم کھلا ایک چیلنج دے دیا، فری ہینڈ دے دیا کہ جو میرا کر سکتے ہو کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو، یعنی کہ تم میرا کرو بھی کچھ نہ اور بات بھی نہ مانو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی اجر تو مانگ نہیں رہا، میں تم سے کوئی کا بدلہ تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی قیمت تو نہیں مانگتا، مول تو نہیں تم سے میں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہی ہے، اللہ کے ہاں ہے، میں تو اللہ سے اجر پانا ہے، میں تو تمہارے کوئی فیس تو نہیں لے رہا تمہیں کوئی بیان کرنے کی، تمہارے کوئی تمہارے پر کوئی بوجھ، کوئی تاوان تو نہیں میں نے ڈال دیا، میرا اجر تو اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں مسلمین میں ہو جاؤں، فرما برداروں میں ہوں، متی فرما بردار رہوں، یعنی کہ میرا تو حکم یہی ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے، مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ میں اس میں فرما برداری کروں، جو اس نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، جو اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں اس ڈیوٹی کو نبھاؤں، جو میری ذمہ داری لگائی ہے میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں، میرے تو آرڈر یہی ہے، مجھے تو گویا کہ صاف صاف الفاظ میں بتا دی کہ میں جو کام پہ بھیجا گیا ہوں، جس کام پہ میں تعینات کیا گیا ہوں، میں تو اس کام کو کرتا رہوں گا، میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں اللہ کے حکم پر کھڑا ہوں، اس کے توکل، اس کے بھروسے پر کھڑا ہوں۔ تم سے اگر برداشت نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، دو تم کر سکتے کر لو، میں نے تو اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو کیا انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات کو مانا نہیں، ان کو بات یعنی کہ بے لوث بات تھی، کوئی ان کا کوئی اجرت نہیں مانگنا کوئی مقصد تھا، کوئی ان کو دنیائی مال و متاع حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، پھر ان کو ایک آگاہی مقصد تھی کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے، ان کو اس چیز سے ڈرا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، جو غلط راستہ وہ اپنا رہے تھے، جس نقصان سے وہ جا رہے تھے اس سے خبردار کرنا صرف مقصود تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بات کو نہیں سمجھا بلکہ فَكَذَّبُوهُ، جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو نجات دی اور جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے کہ بات کو مانا، ان کو ایک کشتی میں نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو ہم نے خلیفہ بنایا، بعد ان کو جانشین کیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر ڈالا ان سب کو جنہوں نے میری آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یعنی جو اللہ کی طرف سے نشانیاں آ رہی تھی، جو آیات آ رہی تھی، جو اللہ کی آیات، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں جس طرح ہم قرآن کی شکل میں ہیں، اس طرح ان کو جو بھی کتابیں ہر دور میں اترتی رہیں، ان کے کتابوں کے اندر بھی جو بھی اللہ کے احکامات آتے ہیں ان کو بھی آیات ہی کہا جاتا ہے، نشانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، جو قدرت کے مظاہر ہیں اور جو کچھ سبق آموز چیزیں دیکھتے ہیں، ان سب کو آیات، سب کو نشانیاں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جنہوں کہ ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پھر
ان کو ہم سب کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو ہم نے کشتی کے اندر نجات دیتی بچا لیا، اور انہیں کو جو ہے وہ جانشین بنایا ان کا۔ پھر فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا، جن کو ڈرایا گیا تھا، متنبع کیا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، الرٹ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کیا بلکہ اس کو جھٹلا دیا، تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ملا۔ ان کی طاقت گھمنڈ جو کچھ بھی تھی، ان کی پاور آپس کی جو بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا، وہ کچھ ان کے کام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کا عذاب جو آتا ہے پھر وہ اس طریقے سے آتا ہے، اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ انسان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، انسان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی بے شمار نشانیاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دور کی بات نہیں، پچھلے دنوں یہ کورونا ہمارے سامنے سے گزرا، دیکھتے ہیں کیسے لوگ بے بس ہوئے کے سامنے کہ ایک چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور ایسے کے سامنے لوگ بے بس ہو گئے کہ جیسے کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کے ایک قدرت کا چھوٹا سا مظہر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب بھی آتی ہے، جب انسان حد کو پار کر جاتا ہے، کسی بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو اس کی چھوٹی سی ہم نے نشانی دیکھی کہ پکڑ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ چاہے آزمائش ہو، چاہے کسی گناہ کی سزا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی قدرت ضرور ہم نے دیکھی کہ کیسے انسان بے بس ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے آگے، کہ انسان کو اپنی اوقات یاد آئے کہ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے باوجود انسان اتنا کرتا پھرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا، جن کو ڈرا دیا گیا تھا، متنبع کر دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے ان کے بعد بھی اور پیغمبر بھی ان کے اندر اٹھائے، لیکن نوح علیہ السلام کا تو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا کام تو وہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنا جو ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے نبھا دی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پھر مزید اٹھائے الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ بھی ان کے پاس واضح دلائل واضح نشانی لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسا نہیں تھے کہ ایمان لاتے، بات کو نہیں انہوں نے مانا، بما كذبوا به من قبل، جو چیزوں کو پہلے وہ جھٹلا چکے تھے وہ بعد میں بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی جو بتایا جو بات، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بتایا کہ بعث من بعد، کے بعد بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ان قوم کی طرف، یعنی کہ جو ان کی باقیات تھی، بچے تھے جو بھی ان میں سے جو نافرمانی کے جو جراثیم ان کے اندر کچھ رہ گئے تھے، وہ اللہ نے بتایا کہ اور بعد میں وہ لوگ اس چیز پہ ایمان نہیں لائے کہ انہوں نے پہلے جھٹا دیا تھا۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح پھر جو حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں ان کو دلوں پر اس طرح پھر مہر صبر کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر اس بات کو مانتے نہیں، جو انہوں نے انکار کر دیا سو کر دیا، وہ سوچنے سمجھنے سے گویا کہ قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حق اتنا کہ واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں رہ جاتی اس کو نہ ماننے کی۔ وہ نہ ماننا صرف اور ہر دھرمی اور ایک ضد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جب ہر ضد اور ہر دھرمی آ جاتی ہے انسان کے حق کے سامنے، پھر وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک پھر مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ مہر یعنی کہ مہر لگنا ہی پھر باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ چیز واضح ہو چکی، اب اس کا مانا جانا جائے وہ ضروری تھا۔ اس وقت جب پھر انسان نہیں مانتا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ اب کیوں نہیں مان رہا، اب صرف ضد و ہٹ دھرمی ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ ایسے مہر لگ جاتی ہے کہ بس ریجیکٹ ہو جاتا ہے انسان، کہ جتنا حق تم پر واضح ہونا تھا، جتنی مہلت تمہیں دی جانی چاہیے تھی، اب تمہارا حق بنتا تھا اب اس کے بعد کو مان لیتے، اب تم نے نہیں ماننا تو جاؤ پھر ہوا کھو، اور دوبارہ تمہیں یہ مہلت پھر نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، انسان ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ وہ ہدایت اس کو دی جائے، دوبارہ اس کو موقع دیا جائے، اور تمام مواقع اپنے مہلتیں وہ ختم کر بیٹھتا ہے، کھو بیٹھتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ پرانی قوم میں وہ قصے بیان کرتا ہے، نشانیاں جو دکھاتا ہے ہمیں، یہ کوئی اساطیر الاولین نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں کہ وہ پہلوں کی کہانیاں بتا دیا کرتے تھے، کفار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، تو وہ جو اللہ سنتے ہیں کہتے ہیں تو پچھلوں کی کہانی ہے، تو قصے کہانی فلانی قوم کے ساتھ یہ ہوا، فلانی قوم کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پچھلی قوموں کے واقعات سنانا تو کہانیاں سنانا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سبق ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو پہنچے، انہوں نے احکام کے ساتھ کیا کیا، جب انہوں نے احکام کو نہیں مانا اور حق کو جھٹلایا، اللہ کے آیات کو جھٹلایا، نشانیاں دیکھ کر بھی جھٹلایا، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں ان واقعات کو کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے، تم بھی اسی طریقے سے جھٹلاؤ گے، تو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو، تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے اور دکھائی ہیں، ہمیں ان سے صحیح معنوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔